ناظرین، آپ کی پسندیدہ پروگرام یہ سچ کا سفر ہے کہ میزبان مسٹر جروم اور سہیل ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا عنوان جناب مسیح کے شاگردوں کے حوالے سے، ان کے حوارین کے حوالے سے، جو ان کے جانشین تھے، ان کے اگر ہم یہ ایڈ کرتے ہیں اس حوالے سے رکھا گیا ہے پروگرام۔ اور اس میں جو مقصد پنہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب مسیح کو آئے ہوئے انہوں نے جو ہمارے ساتھ زندگی جسمانی طور پر گزاری وہ 2000 سال ہوئے، اور ان کی جو تعلیمات ہیں، جس طرح سے اس نے تعلیمات نے دنیا کو متاثر کیا، جو محبت کی تعلیمات ہیں، عجز و انکساری کی تعلیمات ہیں، دلوں کو چھوا اور حکومتیں بدل گئیں۔ لوگ ان تعلیمات کو پڑھتے پڑھتے، سنتے سنتے، ان پر عمل کرتے کرتے کچھ باتیں بھول گئے، اور ان باتوں میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ کتنا خون بہا، مسیحت نے کتنا خون بہایا، یعنی ہم تک جو انجیل پہنچی ہے وہ خون کی ندیوں سے گزر کر پہنچی ہے۔ اور جو سوال اس حوالے سے ہم پروگرام کے شروع کرنے میں ہم سے پوچھنا چاہتا ہوں میں ناظرین کے سامنے رکھتے ہوئے کہ ضرور ان کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ جناب آپ نے یہ موضوع کیوں چنا، یہ رسولوں کے نقش قدم کیوں؟ دیکھیں سہیل، جب ہم بات کرتے ہیں تبلیغ کی تو تبلیغی مشن حکم عظیم ہے۔ مطلب یہ حکم یہ نہیں ہے کہ ہم نے بیٹھے بٹھائے مطلب کر لیا اور ہم نے جو ہے تبلیغ کرنا شروع کر دی، بلکہ یہ حکم جو ہے بطور گریٹسٹ کمانڈمنٹ یہ بائبل میں ہی دیا ہوا ہے کہ اگر ہم متی کی انجیل 28 باب اور 19 آیت سے پڑھیں کیا سمجھتے ہیں تو ہاں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا پیچھے سے اگر اس کو پڑھیں 16 سے پڑھ لیں تو بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ آپ میرے ساتھ دیکھیے کلام مقدس میں سے حضرت متی کی معرفت انجیل، اس کا 28واں باب آخری چیپٹر ہے، اس کی 16 سے 20واں تک۔ اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ آمین۔ ٹھیک ہے صاحب، تو ایک تو لوگوں کا یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ مسیحت جو ہے وہ صرف ایک خاص خطے اور ایک خاص نبی پر یا خاص نبی کے بدولت جو ہے دنیا تک آئی ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو اعتراض عموماً اٹھایا جاتا ہے کہ جناب مسیح جو ہے خاص قوم کے لیے آئے ہیں، مطلب اسرائیلیوں کے لیے آئے ہیں، جس پر ہم بات کر چکے ہیں اس سے پہلے۔ تو ایک تو وہ بات نلیفائی ہو جاتی ہے۔ سیکنڈلی جو بات میری سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ اب دیکھیے کہ یہ مشن عجیب ہے، یعنی یہ ایسے لوگوں نے اس پر کام کیا ہے جنہوں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ کیا بات؟ یعنی مسیح، یعنی کہ ان کے جو بانی ہیں، مسیح نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، بڑھائی تھے ہاں لکڑی کا۔ ان کے شاگردوں نے ماں سوائے ایک بار جہاں مطلب پطرس نے اس سپاہی پر ان کا کان اڑا دیا، اس کے علاوہ انہوں نے کہیں تلوار نہیں چلائی۔ کم سے کم مسیح کرنے کے لیے لوگوں کو تلوار نہیں چلائی۔ تو یہ محبت کا پیغام ہے، جیسا ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ محبت کا پیغام ہے جس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے۔ تو اس میں بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس حکم عظیم کو پورا کرنے کے لیے ان کے بانی نے جو ہے وہ موت کا نذرانہ پیش کر دیا، اور باقی ماں سوائے یوحنا رسول کے تقریباً سارے they all died as martyrs۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ اور دوسری بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ایک چیز کی نشاندہی ہو جاتی ہے، اور وہ نشاندہی یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے، کیونکہ آپ کا دشمن اور کوئی نہیں شیطان ہے۔ ہاں جی، واضح۔ یعنی شیطان آپ کا دشمن ہے، اور اس کی شیطانیت کو اور اس کی برائی کو ختم کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ اس کو محبت سے ہی ختم کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسولوں نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی، اور تلوار کے زور پر کسی کو جو ہے مسیحیت میں لانے کا انہوں نے جو ہے وہ حکم جو ہے وہ جاری نہیں کیا۔ ٹھیک ہے صاحب، تو میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو آپ یہ مطلب آپ نے جو عنوان چنا ہے اس میں میں جو ایک خوبصورت بات وہ دیکھ رہا ہوں کہ زندہ انسانوں کو جو اس دور میں زمین پر چلتے پھرتے لوگ تھے، وہ کس طرح سے اس تعلیم کا ان کے اندر سرایت کر گئی اور وہ زندہ گواہ بن گئے۔ لیکن
پھر آپ ہمارے جو کچھ ایسے ناظرین بھی ہیں جو انجیل مقدس کا مطالعہ نہیں کر پاتے، کسی پریشر کا شکار ہیں، بائبل مقدس نہیں خرید پاتے یا پڑھنے کا ان کو موقع نصیب نہیں ہوتا یا پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو آپ ان کے لیے یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ کتنے شاگرد تھے جناب مسیح نے اپنی زندگی میں، کتنے شاگرد بنائے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا کہ وہ کشمیر بھی آئے، اس پہ آپ بات کر چکے ہیں اور ان کا کوئی شاگرد نہیں تھا، تو پھر بھی آپ بتائیے کہ انجیل کیا کہتی ہے، کتنے شاگرد؟ سہیل دیکھیں، یہ گو کہ ٹاسک تو بہت امپورٹنٹ تھا، اور دیکھیں میں اس کو اس طرح سے اندازہ کروانا چاہتا ہوں کہ جس طرح عہد عتیق میں جو کچھ ہوا، یعنی زبور، شریعت کی کتابیں، صحائف انبیاء، اس میں جو کچھ بھی ہوا وہ ہو رہا تھا انجیل کے لیے، یعنی جو تعلیمات انجیل میں ان تعلیمات کو الیبوریٹ کیا گیا ہے تو اس کا مقصد انجیل ہے، یعنی بائبل، یعنی کہ آپ کہہ لیجیے گاسپل از دا ریزن فار دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں بالکل ایسے جیسے کرائسٹ از دا ریزن فار گاڈ، خدا کے ہونے کا ریزن ہے آپ کیا۔ تو سہیل میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر یہ حکم عظیم ہے تو یہ پھر سب پر لازم ہے، چونکہ یہ سب پر لازم ہے تو ہمیں بھی اب یہی کام کرنا ہے، اور چونکہ ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے تو ہم اپنے آباء و اجداد کے، یعنی ہم اپنے بزرگان کے، اگر جس کٹھن وقت سے گزر کر وہ مسیحیت کو آج جہاں لے آئے ہیں اس کو اگر ہم نہیں پڑھتے تو ہم ان کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے اور اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے۔ چھوٹی سی بات کرنا چاہوں، چھوٹی سی ایک اسٹیٹمنٹ کہ انہوں نے اس جو جناب مسیح کا حکم تھا بہت سیریسلی لیا، بہت سیریسلی لیا۔ اب دیکھیے کہ جو یعنی کتنا بڑا حکم ہے یہ، اور کتنا بڑا ایکٹ ہے یہ جو کرنا چاہیے، اور کتنا ضروری ہے کہ اس کے لیے اتنے 1000 سال لگ گئے، یعنی پورے، اگر آپ بائبل کی مطلب ویسے تو خیر بہت زیادہ ہیں، مگر صرف بائبل کی تالیف کی بات آ جائے صرف، تو یعنی اتنے سال اس کو لگ گئے خدا کو اس چین ری ایکشن کو ختم کرنے کے لیے جو کہ اس گناہ کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا جو آدم نے کر دیا۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ پیغام جب اپنے معراج پر پہنچ گیا ہے تو اس کو سمجھیں، اس کو آگے بڑھائیں، اور ان لوگوں نے جنہوں نے ان کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیوں کو اور ان کے تبلیغی مشن کو بہت اچھی طرح سے پڑھیں۔ کمنگ بیک ٹو یور کویشچن، جو آپ کہہ رہے تھے کہ مطلب کتنے لوگوں کو جو ہے، لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ 11 یا 12 شاید، نہیں 11 یا 12 نہیں تھے تو بہت بڑی تعداد میں، مگر جو تعداد مینشن ہے اعمال 1 باب اور 15 آیت میں اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو یہ اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو ہے تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی اور اتنے تھوڑے سے لوگوں کو اتنا بڑا کام سونپا گیا، یعنی وہ کام جو 4000 سال سے بھی پہلے کا اس چین ری ایکشن کو ختم کرنے کے لیے جن لوگوں کو مختص کیا گیا، میں سمجھتا ہوں بڑے مبارک لوگ ہیں۔ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اس کی 15ویں آیت، اور انہی دنوں پطرس بھائیوں میں سے جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا۔ تو یہاں پر مطلب آپ دیکھیے کہ انٹرنل ایویڈنس ہے کہ وہاں پر بھائیوں میں جو تعداد ہے وہ 120 ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 120 لوگوں کو اس کام کرنے کے لیے بھیجا گیا، ورنہ تعداد زیادہ تھی، مگر یہاں پر جس تعداد کا ذکر ہے یہ اس مومنٹ کی تعداد ہے۔ جرم صاحب جو عوامل آپ نے بھی بتائے ہیں پریچنگ کے، اور جس طرح سے موجود ہے، حکم بھی موجود ہے، لیکن وہ ایک دور سے تعلق رکھتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر دور میں مینز آف ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن جو ہے وہ مختلف بدلتے رہتے ہیں، بالکل۔ لیکن جس دور کی جو ہم بات کر رہے ہیں 2000 سال جو پرانا جو زمانہ ہے، آج سے 2000 سال پہلے، وہاں پر تو آج کی طرح کے تیز رفتار مینز تو نہیں ہوں گے، تو شاگردوں کو یقیناً بہت سی مشکلات پیش آئی ہوں گی۔ آپ اس کے سلسلے میں اس سلسلے میں بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے بہت اچھا ہوگا، ان کی نالج کے لیے۔ پاکستان میں تو تبلیغ کا کام جو ہے بہت آسان ہوتا ہے، مگر آپ دیکھ لیجیے کہ یہ لوگ جو کہ تقریباً 120 تھے، ان کو بہت ہی مشکل کام سونپا جا رہا تھا، کیونکہ اب دیکھیے کہ جن لوگوں کے ہاں ان کو بھیجا جا رہا تھا، ایک تو وہ ان سے نفرت کرتے تھے اور بدترین ان کے دشمن تھے، اور سیکنڈلی آپ دیکھیے کہ ان کی تعداد بہت کم تھی، جبکہ یہودی، صرف اگر ہم یہودیوں کا اندازہ لگا لیں، فلسطین میں صرف یہودیوں کی تعداد جو تھی وہ قریباً 40 لاکھ تھی۔ تو اب دیکھیے کہ 40 لاکھ مخالفین ان کے تھے جن کے درمیان ان کو بھیجا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ان کے حامی ضرور ہوں گے، آپ سمجھ لیجیے کہ سائلنٹ حامی جو آپ کہہ لیں وہ ضرور تھے ان کے، کیونکہ جن لوگوں نے مسیح کو معجزات کرتے دیکھا ہوگا،
جن لوگوں نے ان کی تعلیمات کو سنا ہوگا تو وہ لوگ تو ظاہر ہے کہ حامی تھے، مگر وہ اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ نہیں تھے، وہ غریب عوام تھی جو کہ سمجھتی تھی کہ ایک نبی ہے اور اس نے یہ کام ہمارے سامنے کیے. اور میں ایک چیز اور بھی غور کر رہا تھا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں انجیل مقدس میں یوحنا کی انجیل میں آپ کو کچھ لوگ ملتے ہیں جو تھوڑا بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک مجبوری ہوتی ہے. جو زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں تو ان کی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ آپ اس اثر و رسوخ کو وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ کھل کر وہ جناب مسیح کی کبھی مدد کر بھی نہیں، بلکہ جب آپ دیکھتے ہیں جب ان کی وفات ہوئی تب جا کر انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی خطرہ نہیں رہا ہے، اگر میں کسی کی مدد بھی کر دیتا ہوں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. جہاں آپ یہ بات کر رہے تھے کہ 40 لاکھ یہودی تھے، وہاں پر مجھے چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے. ایک سینسس پیش کیا تھا، اس کے مطابق یہ تھا کہ ہر 33,000 یہودیوں میں سے ایک شخص مسیح تھا. بہت بڑی بات ہوئی ہوگی. جی جرم صاحب. اور یعنی کہ آپ سمجھ لیجیے کہ مطلب دشمنوں کے ہاں بھیجا جا رہا ہے ان کو. ایک تو تعداد کم، 30,000 پر ایک آدمی آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی مشکل کام تھا، میں سمجھتا ہوں. لیکن جرم صاحب جب ہم یہ دیکھتے ہیں تبلیغ کا زمانہ دیکھتے ہیں اور حضرت لوکا کی انجیل، ان کی وہاں پر جو انجیل اس کا دوسرا حصہ جس کو ہم رسولوں کے اعمال بھی کہتے ہیں، 64 سینچری کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں دنیا کے دارالحکومت روم تک انجیل پہنچ جاتی ہے، اسپین تک پہنچ جاتی ہے، یورپ تک پہنچ جاتی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں کسی بھی قسم کا کسی بھی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا. کیا واقعی ایسا ہے یا یہ مغالطہ ہے؟ سویل یہ بات صحیح ہے کہ مینز آف کمیونیکیشن کم تھے اور ٹرانسپورٹ کے مینز زیادہ سے زیادہ آپ جہازوں پر جاتے تھے، اور اس زمانے کے جہاز اتنے آرام دہ نہیں تھے. بحری جہاز. ہاں جی بحری جہاز ظاہر ہے. تو بحری جہاز جو تھے وہ اتنے آرام دہ نہیں تھے، بہت تکلیف سے سفر کرنا پڑتا تھا. تو دیکھیے کہ ان 30 سالوں میں انہوں نے مسیحیت کو اتنے آگے تک پھیلا دیا، یعنی پورے یورپ میں، اور آپ سمجھ لیجیے کہ روم تک پہنچ گئے، ایشیا میں بھی، تو وہاں پر بھی آ گئے. تو ان 30 سالوں میں ظاہر ان کو پیدل سفر کرنا پڑا ہوگا اور کچھ جہازوں پر بھی سفر کرنا پڑا ہوگا. مگر یہ کہ مشکلات، اور پھر مشکلات ایسی، اگر آپ تھوڑی ہسٹورین کو تیتس کو اٹھا کے پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیرو نے، انہوں نے ایذا رسانیوں کی تو حد کرتی تھی، یعنی جتنا ایذا مسیحوں کو پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچایا. اور آپ تو تھوڑی دیر پہلے مجھ سے جو ذکر کر رہے تھے ایذا رسانیوں کا، تو آپ تو ہاں بالکل، وہ آپ تو بالکل. میں جو بتانا چاہ رہا تھا یہ کہ کس طرح سے جب روم جل رہا تھا، اور متفق ہیں اس بات پر کہ ہسٹورینز کے مسیحوں کے اوپر یہ الزام دھرا گیا، اور انہیں جس طرح سے بھی اس زمانے میں ان کو ذلیل و خوار کیا جا سکتا تھا کیا، اور اس سے زیادہ یہ کہ ان کو تماش بینوں کے سامنے، یعنی گیمز کے طور پر اپنے گارڈن کے اندر جو وہ دعوتیں اڑایا کرتے تھے، ضیافتیں، یعنی ہیومن ٹارچز کے طور پر استعمال کیا، ان کو موم کے سانچے میں ڈال کر موم بتی کی طرح ان کو جلایا جاتا تھا. پھر جو جن جانوروں کو وہ یہ کہتے تھے کہ حرام ہے، اسی کی کھالوں میں سی کر ان کو بھوکے کتوں کے سامنے اور دوسرے جانوروں کے سامنے ان کو رکھا جاتا. تو پھر اس سے بھی زیادہ اذیتیں دیکھنے میں آتی ہیں جن کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں ہمارے جو رسولوں کے سردار تھے انہی دنوں میں ان کا انتقال ہوا. وہ آپ یقیناً ناظرین کو یہ چیز باور کروا دیجیے، ہمارا مقصد ان کے جذبات ابھارنا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج جو چیز آپ کو پلیٹ میں بالکل جو ہے آسانی سے مل گئی ہے، وہ بہت قربانیاں دے کر حاصل کی ہے. تو اس کام کو آگے بڑھانا ہر آدمی کا فرض ہے. مگر ظاہر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خون بہائیں یا اپنا خون بہائیں یا دوسروں کا خون بہائیں، مگر یہ محبت کی تعلیم ہے. اس محبت کی تعلیم کو محبت ہی سے پھیلائیں. ہاں جی بالکل. آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے جو رسول تھے انہوں نے تقریباً 6,000 میل تک کا سفر کیا ہوگا. حضرت پولس رسول کا جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے یورپ تک جو جس طرح سے منادی کی، اور جہاں اظہار ثانی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ رسولوں نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تو اسی وقت انہیں پتھراؤ کا سامنا کرنا پڑا، سنسار کرنے کی کوشش کی مثال آپ کے سامنے. پہلے جو شہید ہیں مسیح جناب مسیح کے بعد جو ان کے ماننے والوں میں سے حضرت استفنس ہمیں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. جرم صاحب ایک چھوٹا سا سوال، بلکہ 2 سوال ہیں، اور معذرت کے ساتھ لوگ بہت پوچھتے ہیں، بہت زیادہ پوچھتے ہیں لوگ کہ کیا شاگرد جناب مسیح کے جو حواری تھے کیا بہت پرتپاک شخصیت کے مالک تھے، بہت جاذب نظر تھے،
کہ لوگ مروب ہو جایا کرتے تھے, ان کا پیغام قبول کر لیا کرتے تھے, اور کیا وہ کبھی بیمار ہی نہیں ہوئے, اتنا سفر طے کر, لیکن غیر معمولی انسان تھے جیسے یونانیوں کے دیوتا ہوتے ہیں, کیا انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی؟ یہ عجیب و غریب کہانیاں سی لگتی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ 2 سوال ہیں, دونوں کے جواب. سہیل دیکھیں, جہاں تک پرتپاک شخصیت ہونے کی آپ نے بات کی, تو صرف اگر ہم حضرت پولس کو ہی لے لیں, جن کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیشتر حصہ جو ہے لیٹرز کا وہ انہی کی تعلیمات سے جو انہوں نے مسیح کے حوالے سے مطلب پیش کی. کس خطوط میں سے؟ 14 خطوط ان کے. تو بیشتر حصہ جو ہے انہوں نے لکھا, اور بیشتر سب سے زیادہ سفر بھی انہوں نے کیا. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو 6000 مطلب اس کا ذکر کیا, اور میکسیمم سفر انہوں نے پیدل کیا. اب دیکھیے کہ اگر ویسے بائبل تو یہ نہیں بتاتی کہ وہ مطلب ان کو خد و خال کیا تھا اور کس طرح کے تھے, وہ دیکھنے میں کیسے لگتے تھے, مگر اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری میں چلے جائیں, ایک ایشیائی مورخ نے, مورخ کہوں یا جیسا بھی مطلب کہوں, کتاب آتھر کہوں, انہوں نے ان کی شخصیت کے بارے میں لکھا کہ وہ کیسے لگتے تھے, اور انہوں نے نقشہ کھینچا ان کا. تو اگر ہم اس نقشے کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیاوی خوبصورتی کا معیار ہے اس کے مطابق تو وہ اتنا اچھا نہیں ہے. یعنی قد چھوٹا ہے, گنجے سے ہیں, ہاں چہرے پر نور ہے وہ ایک الگ بات ہے, قد چھوٹا ہے, گنجے سے ہیں, طوطے کی طرح کی ناک ہے, اور یہ کہ ٹانگیں بھی ذرا ٹیڑھی میڑھی سی ہیں, اور یہ کہ یعنی اس شخص کو آپ دیکھ لیجئے, کوئی ان کے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کو معروب کر دیں, مگر ان کے پیچھے جو طاقت تھی اور جو قوت تھی وہ چونکہ الہام کی قوت تھی اور مسیح ان کے پیچھے تھے, یعنی مسیح کی قوت تھی, تو پھر اس کے لیے دنیاوی خوبصورتی جو ہے معیار نہیں ہے, اب پیچھے الہام ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ الہام کی جب بات آ جاتی ہے تو پھر خدا یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس آدمی کو شکل و شبات کے حساب سے چن رہا ہوں. ورنہ لوگوں کو عادت ہے کہ اپنے نبیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں ایسا تھا, فلاں اتنا خوبصورت تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسے تھے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے جو ذات ہے وہ بہت خوبصورت ہے. جہاں ہم آپ کی جو گفتگو معذرت کے ساتھ میں یہ قطع کلامی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ حضرت پولس رسول کا جو آپ نے نقشہ کھینچا اور تاریخ سے حوالہ دیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ ابھی بھی اسی طریقے سے کام کرتے ہیں, اور ہمیں حضرت پطرس کی صورت میں, حضرت پولس کی صورت میں بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے, بالکل وہی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہوتا ہے. پلیز جاری رکھیے. اور سیکنڈلی جو آپ نے بات کی کہ مطلب یہ بہت صحت مند لوگ تھے یا اس طرح کی, تو یہ بھی میں عرض کر دوں کہ حضرت پولس ایک مستقل جسمانی کمزوری کا شکار تھے جو انہیں بہت تکلیف دیتی رہی تھی, اور اس کا ذکر انہوں نے کیا بھی ہے. اگر آپ 2 کرنتھینز پڑھ لیں, ہاں جی, تو اس میں جو ہے 12 باب اور 7 آیت ہے, تو وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خود اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ اس چیز کی وجہ سے میرے جسم میں کتنی تکلیف ہے. ٹھیک ہے جی. ناظرین, آپ ہمارے ساتھ انجیل مقدس میں سے حضرت پولس رسول کا خط, کرنتھی کی کلیسیا کے نام اس کا دوسرا خط, اور اس کی 7ویں آیت سے ہمارے ساتھ پڑھیے. اور مکاشفہ کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چھپایا گیا, یعنی شیطان کا قاصد, تاکہ میرے لیے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں. اس کے بارے میں نے 3 بار خدا سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے, مگر اس نے مجھ سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے, کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے. اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں, بے عزتی میں, احتیاج میں, ستائے جانے میں, تنگی میں خوش ہوں, کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں. بہت خوبصورت. تو آپ دیکھیے کہ مطلب اپنی کمزوری کی پرواہ کیے بغیر وہ شخص مسیح کا کام کیے جا رہا ہے. تو یہ خوبصورتی ظاہری نہیں ہے, دل کی خوبصورتی ہے, جو کہ آپ کو اس آیت میں بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. خود کہہ رہے ہیں کہ خدا سے میں 3 دفعہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ مجھے اس سے نجات دیں, اور اگر خدا کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا فضل تمہارے لیے کافی ہے, تو اس میں خدا نے کوئی بہتری دیکھی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کچھ دنوں پہلے, اور ہم ڈیووشن جب کرتے ہیں تو میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا, تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو سب سے قدیم گناہ ہے اور جس کی طرف لوگ نظر نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور جو قوموں میں اور سسٹم آف تھاٹ کا حصہ بنتا جا رہا ہے, کہ وہ یہ بتایا جاتا ہے آج کل کے دور میں کہ جی آپ ایک خاص قوم ہیں, آپ خاص لوگ ہیں. آپ اسپارٹنس کو دیکھتے ہیں, خاص لوگ ہیں. ایتھنس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ایتھینینس کو دیکھتے ہیں, وہ خاص لوگ ہیں. اسی طرح مڈل ایسٹ میں لوگ کہتے ہیں ہم خاص لوگ ہیں. برٹش یہ کہتے ہیں ہم خاص لوگ ہیں. امریکن وہ کہتے ہیں پہلے امریکن پھر دوسرے. تو سب سے پہلا گناہ جو بائبل مقدس بتاتی ہے وہ تکبر کا گناہ ہے. میں کچھ ہوں,
اور ہمارے یہاں بھی آپ کو پتہ ہے جناب بہت معزز شاعر ہیں علامہ اقبال، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا کہ بندہ خود خدا سے پوچھے مجھے اتنا شعر نہیں آتا ہے، میں اتنی زیادہ بتا تیری رضا کیا ہے. تیری رضا کیا ہے. اچھا اسی بات پہ استاد کی بات یاد آ گئی کہ میں جب انہوں نے مجھے تعلیم دینا شروع کی تو کہا کہ پڑھنے کے بعد کس چیز کا احساس ہو رہا ہے. تو میں نے کہا سر جوں پڑھتا جاتا ہوں اپنی کم عقلی کا زیادہ احساس بھی بڑھتا جاتا ہے. تو کہنے پھر پڑھ لو گے ورنہ اگر تمہاری سمجھ میں یہ آ گئی کہ میں کچھ ہوں تو پھر تمہارا علم یہیں ختم ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت پولس رسول میں کتنی بڑی تبدیلی آئی کہ وہ جو ایک خط میں آپ کو نظر آتا ہے وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں فریسیوں کا فریسی اور بنیامین کے قبیلے سے اور مطلب صاحب شریعت گملیل کے ہاتھوں انہوں نے ان کے گھٹنوں پہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کی. ہمیں سسٹم بھی پتہ ہے یہودی کس طرح سے اپنے بچوں کو تعلیم دیتے تھے. 5 سال کی عمر سے شروع کیا اور جو استاد بننا چاہتے تھے وہ 21 سال تک وہ شریعت کا مطالعہ کر رہے تھے اور فخر کرتے تھے اپنے نسب ناموں پر. سفر کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے اس کے علاوہ آپ کو پلیز آپ اپنی بات جاری رکھ سکتے ہیں. معذرت میں نے آپ کو بیچ میں ٹوکا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں صرف کہ آپ دیکھیے کہ یہ شخص کوئی امپریسو شخصیت نہیں ہے. شاید بولنے میں اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں، مگر بولنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیچھے قوت الہام کی ہے. ان کی تعلیم اتنی زیادہ تھی کہ بادشاہ کے سامنے جب حاضر ہوئے تو کہا کہ بادشاہ نے یہ اعتراض کیا کہ پولس زیادہ کتابیں پڑھنے کی وجہ سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم الٹی الٹی باتیں کرتے ہو. اب دیکھیے کہ گریک یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے تھوڑا سا انٹروڈکشن تو دے ہی دیا ہے کہ اتنی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے انہوں نے. اس کے بعد وہ تعلیم کا رنگ نظر نہیں آ رہا، اس تعلیم کو ہیج جان کر کہا ہے کہ سب کچھ میرا مالک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ کہ اور ایک جگہ ہم ان کی محبت کی اس کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں کہ اگر میں سب کچھ کر لوں اور مجھ میں محبت نہیں ہے تو یہ سب کچھ بیکار ہے. کرنتھیوں 13 باب ہم پڑھتے ہیں. ڈایانا کا جو فیونرل ہو رہا تھا تو سنا ہے چرچ میں یہی پڑھا گیا تھا، ان کی زندگی کا بھی محور یہی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا پڑھنے کے بعد جو شخص کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ڈاؤن ٹو ارتھ، وہ واقعی ڈاؤن ٹو ارتھ تھے اور ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف الہام کی قوت ہی ہے اور یہ کام جاری رہنا چاہیے. یہ مطلب میں جو سمجھ رہا ہوں جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ منادی کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے. تبلیغ کے کام میں جو امپورٹنٹ سورس ہے وہ آپ کی تعلیم ہو سکتا ہے، لیکن تعلیم سے زیادہ جناب مسیح کی ذات سے آپ کا کتنا گہرا تعلق ہے. کیونکہ صحیح الہام کے لیے صحیح الہام کے لیے آپ کا جناب مسیح کی ذات سے گہرا تعلق ہونا بہت ضروری ہے. اور تاریخی طور پر ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس رسولوں کی گواہی موجود ہے کہ نہ صرف یہ کہ حضرت پولس رسول نے ان کی ذات میں جو تبدیلی نظر آتی ہے، ہمیں دوسرے رسولوں کی ذات میں بھی تبدیلی نظر آتی ہے. آپ نے جو پروگرام کے بارے میں جو ترتیب دی ہے، آپ کی اس ترتیب کے مطابق اب اگلی جو نشست ہے اس میں آپ حضرت پطرس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا موضوع تھا کہ یہ جو مہم ہے، جو مسیحیت کا جو بیج ہے، وہ پہلی صدی عیسوی میں جناب مسیح کے ظہور پذیر ہونے سے، ان کی معجزانہ پیدائش سے، ان کی زندگی، ان کی تعلیمات سے، ان کے نقش قدم پر چلتے رسولوں نے کس طرح سے اس جو ان کی آنکھوں دیکھا حال تھا، جو انہوں نے جناب مسیح کی ذات میں دیکھا اور ان کو دیکھنے کے بعد ان کی زندگی میں جو تبدیلیاں آئیں اور جو معاشروں ویسی تبدیلیاں جو معاشروں کو تبدیل کرتی رہیں اور شہنشاہوں کو تبدیل کیا اور آج بھی بڑے بڑے عالموں کو تبدیل کرتی ہیں. جناب مسیح کی ذات کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح سے تبلیغ کے ذریعے سے، جناب مسیح کے کلام کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جیتا جائے. یہ مشرق سے ہی اٹھا، یہ جو رسولوں کے اعمال میں ہے کہ فتنہ یہ یہاں سے مشرق کی پیداوار ہے. کوئی انگریز اس کو لے کر یہاں پر نہیں آیا ہمارے معاشروں میں، یہ مشرق کا ہے. اور جناب مسیح سورج کی طرح سب پر طلوع ہوتے ہیں، سب کو منور کرتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ مشرق کو بلکہ مغرب کو بھی. تو یہ ہمیشہ کی جو باتیں ہیں یہ انجیل مقدس میں سے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، اور راہ حق اور زندگی کے جو یہ کال ہے وہ رسولوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. انجیل مقدس میں مرقوم ہوا
اور ہم تک پہنچا. شہیدوں نے اپنی زندگیاں جناب مسیح کی گواہی کے لیے نذرانے کے طور پہ چڑھائیں، اور اس کے جواب میں آج ہم مسیحی ہیں اور اپنی نجات کے بارے میں بالکل پر امید ہیں، پر یقین ہیں. اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ انجیل مقدس کو پڑھیں گے، اور کوئی بھی سوال ہو تو ہم سے ضرور پوچھیے. ہمارے نیکسٹ پروگرام میں جس میں ہم رسولوں کے ذریعے سے جو منادی کا سلسلہ شروع ہوا، اور رسول کس ترتیب سے انجیل مقدس میں ہیں، یا جو بھائی سمجھتے ہیں کہ وہ کس ترتیب سے پیش کریں گے موضوع کے لحاظ سے، تو حضرت پطرس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے اگلے پروگرام کا انتظار ضرور کیجیے گا. شکریہ.